بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو خفیہ ٹی وی۔ میں صرف دعووں پر یقین کرنے والی نہیں، میں صرف خبریں سن کر گزارا نہیں کرتی، بلکہ ان دعووں کی حقیقت کو جانچنے کے لیے مجھے سخت محنت اور تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ تک خبریں پہنچاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جو آنے والی نیو اپڈیٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ابراہیم تراؤرے کی ایران کو بڑی پیشکش، سونے سے بھرا بحری جہاز ایران بھجوا دیا۔ آپ سب پر سلامتی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں خفیہ ٹی وی۔ افریقہ صدیوں تک لوٹا گیا، غلام بنایا گیا، بھوکا رکھا گیا، لیکن اب وہاں ایک ایسا نام ابھرا ہے جس نے پرانے نظام کی جڑیں ہلا دی ہے۔ ابراہیم تراؤرے، یہ صرف 35 سال کا نوجوان نہ جھکا نہ رکا، اور اب دنیا اس کے ہر قدم پر نظر رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ایسا وقت آیا کہ سونے سے بڑے جہاز افریقہ سے مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہو رہی ہے، اور جس ملک کی طرف وہ جا رہے ہیں وہ بھی کمزور نہیں، مگر اس وقت دنیا کے سخت ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ صرف تجارت نہیں، ایک نیا اتحاد ہے، ایک نئی چال ہے، ایک نیا انقلاب ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے خاموشی سے۔ نہ عالمی میڈیا بولتا ہے، نہ عالمی طاقتیں اس پر بات کر رہی ہے، کیونکہ انہیں یہ خوف ہے کہ اگر یہ بیداری پھیل گئی تو غلاموں کے قافلے نہیں، قائرین پیدا ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں جسے چھپایا جا رہا ہے، وہ فیصلے، وہ اعلان، وہ خاموش انقلاب جنہوں نے امریکہ، چین اور یورپ جیسے ملکوں کو چونکا کر رکھ دیا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جب آپ سچ جان لیں گے تو صرف حیران نہیں ہوں گے بلکہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین، براعظم افریقہ کے مغربی حصے میں واقع ایک چھوٹا مگر وسائل سے مالا مال برکینا فاسو، وہ جگہ جہاں ہر سال اندازاً 80 سے 90 ٹن سونا زمین سے نکلتا ہے، لیکن یہ سونا نہ صرف ان کے بچوں کے لیے اسکول بناتا ہے، نہ ہسپتالوں کو روشن کرتا ہے، یہ سونا نکلتا ہے غیر ملکی کمپنیوں کی جہازیں بڑھتا ہے اور فرانس جیسے ممالک کی معیشت کو چمکاتا ہے، جبکہ برکینا فاسو کے عوام بد امنی، غربت اور بھوک میں اپنی زندگی کاٹتے ہیں۔ مگر اب ابراہیم تراؤرے نے اس پرانی کہانی کو بدل دیا ہے۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے سب سے پہلا قدم اٹھایا، فرانس کی فوج کو ملک سے نکال دیا، پھر ملک کی سونے کی کانوں پر ملکی پابندیاں سخت کیا اور واضح اعلان کیا کہ یہ دولت ہماری ہے اور اب اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ملے گا۔ یہ فیصلہ صرف علامتی نہیں تھا بلکہ نظام بدلنے کا ایک آغاز تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا کی نظریں گھوم کر ایک نوجوان مسلم افریقی صدر ابراہیم تراؤرے پر تھا۔ ابراہیم تراؤرے پر آ ٹھہری۔ ابراہیم تراؤرے کے ملک برکینا فاسو میں حال ہی میں جو نئے سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں وہ معمولی نہیں تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ذخائر میں سونا نہ صرف پہلے سے کئی گنا زیادہ گہرا ہے بلکہ اس کی مقدار اتنی ہے اگر درست طریقے سے استعمال کیا جائے تو پورے ملک کی معیشت کو چند سالوں میں مکمل طور پر بدل کے رکھ دے گا۔ لیکن یہاں ابراہیم تراؤرے نے ایسا فیصلہ کر ڈالا جس نے صرف مغرب نہیں بلکہ مشرق کو بھی چونکا دیا۔ اس نے ان سونے کے ذخائر کا ایک بڑا حصہ ایران کے لیے مخصوص کر دیا۔ جی ہاں، ایران، وہ ایران جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں گھرا ہوا ہے، جس پر مغربی پابندیاں مسلسل جاری رہی ہے، جسے عالمی برادری میں تنہا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ایسے میں ابراہیم تراؤرے نے دوستی، غیرت، اسلامی بھائی چارے کی ایک نئی مثال قائم کر دی۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا بحری جہاز ایران کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اپنے عوام برسوں سے محرومی میں جیتے آئے ہیں، آج وہ دنیا کے ایک بڑے اسلامی ملک کو خالی سونا دے کر مدد کر رہا ہے۔ یہ صرف انسانیت کا مظاہرہ نہیں، ایک نئی سفارتی صف بندی کا اعلان ہے، جہاں افریقہ محض تماشائی نہیں بلکہ ایک گیم چینجر بنتا جا رہا ہے۔ ابراہیم تراؤرے کے اس اقدام نے چین اور امریکہ جیسے ممالک کے پاس پالیسی سازوں کو خاموشی میں ڈال دیا ہے، کیونکہ سوال یہ نہیں کہ اس نے سونا دیا کیوں، بلکہ سوال یہ ہے کہ اتنا سونا آیا کہاں سے، اور کیا اب افریقی ممالک صرف غلام نہیں بلکہ فیصلہ ساز بننے جا رہا ہے۔
ناظرین، ابراہیم تراورے کا پیغام صاف ہے، ہم نہ کمزور ہیں نہ بے بس، ہم نہ صرف بیدار نہیں تھے، اب بیدار ہو چکے ہیں۔ یہ صرف ایران سے دوستی نہیں، یہ عالمی طاقتوں کے پرانے نظام سے نکل کر نئے اتحادوں کی بنیاد ہے، ایک ایسا سیٹ اپ جو دنیا بھر کے افریقی ممالک کے لیے ایک انقلابی پیغام ہے۔ تراورے کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنی وسائل پر کنٹرول حاصل کر لیں، اگر ہم دوسروں کی غلامی چھوڑ کر خود اپنے فیصلے کریں تو ہم صرف آزاد نہیں ہوں گے بلکہ عالمی طاقت بن سکتے ہیں۔ ابراہیم تراورے اپنے آپ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے جوڑتے ہیں، وہ عظیم صحابی جو اسلام کے دنوں میں مکہ کی گلیوں سے مدینے کی محراب تک افریقہ کے روحانی عظمت کی علامت بنے۔ تراورے کے نزدیک یہ تعلق صرف تاریخی نہیں، روحانی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ وہ اپنی تقریروں میں افریقی عوام کو یاد دلاتے ہیں، تم کمزور نہیں، تمہارا ماضی روشن تھا اور تمہارا مستقبل تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، بس اب وقت ہے بیدار ہونے کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پہاڑوں، میدانوں اور ریگستانوں کے نیچے بھی اربوں ڈالر سونا ہے اور دھاتوں کے ذخائر موجود ہیں؟ ریکوٹیک، چاغی، سوات، گلگت بلتستان، یہ صرف زمینیں نہیں، خزانے ہیں، مگر افسوس ہم نے اپنے ابراہیم تراورے پیدا نہیں کیے۔ ہم نے ان ذخائر پر پہرا دینے کے بجائے انہیں غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کر دیا۔ عالمی معاہدوں، اندرونی کمیشن اور حکومتی غفلت نے ہماری دولت، ہماری زمین اور ہمارا حق چپ چاپ جہازوں میں بھر کر دوسرے ملکوں کی معیشت کا حصہ بنا دیا۔ یہ کوئی سازش کی کہانی نہیں، یہ خالص حقیقت ہے جو ہمارے بجلی کے بل، دوائی کی قیمت اور آٹے کے قطاروں میں صاف نظر آتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم بھی اب کیا جاگیں گے؟ کیا ہمارے یہاں بھی کوئی آواز اٹھے گی جو کہے کہ یہ سونا ہمارا ہے اور اس پر پہلا حق بھی ہمارا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ ابراہیم تراورے کو مزید ایمانی قوت، اخلاص اور استقامت عطا فرما۔ آمین۔